अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारे अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से और लिबनान के ताल्लुक़ से। इज़राइल पर एक बड़ा हमला जो है हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया है, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा पर जारियत के 374वें रोज़ भी इसराइल ने महसूर फ़लस्तीनी पट्टी और लिबनान पर पुरतशद्दुद फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं और क़ाबिज़ फ़ौज ने मुसलसल 10वें रोज़ भी जबालिया के इलाक़े पर अपनी मिसमारी और शदीद बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वहीं हिज़्बुल्लाह ने इतवार को इसराइल पर सबसे शदीद ड्रोन हमला किया है। इसराइल के बिन्यामिना मिलिट्री बेस को हिज़्बुल्लाह ने अपना निशाना बनाया है, जिसमें 4 इसराइली फ़ौजियों की मौत वाक़ हुई है, जबकि 70 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सभी ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया है। ये अब तक का हिज़्बुल्लाह का सबसे बड़ा हमला था जो इसराइली सरहद में किया गया था। हिज़्बुल्लाह का कहना था कि ये फ़ौजी लिबनान पर हमले का मंसूबा बना रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर इसराइली दिफाई फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिज़्बुल्लाह स्कूल और यूएन की इमारत के आसपास में रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इसराइल ने खुद यूएन के अमन दस्ते को निशाना बनाया है, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। उसके बावजूद हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते को लिबनान से निकल जाने की धमकी दी है और दलील ये पेश की कि हिज़्बुल्लाह अमन फ़ौज को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और रही बात स्कूलों की, तो इसराइल लिबनान में और गज़ा में चुन चुन कर स्कूलों में पनाह लिए गए बच्चों को निशाना बना रहा है। और गज़ा के हालात तो आप सभी जानते हैं। और कल ही एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला, कल रात की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला हमला गज़ा के इलाके नुसैरात में किया गया। वहाँ स्कूलों पर भी हमला किया गया और वहाँ खीमा बस्तियों पर भी हमला किया गया, जहाँ 80 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और ख़वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें से कईयों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ इसराइली सफ़ाक फ़ोर्सेस ने मासूम फ़लस्तीनियों को ज़िंदा जला दिया। जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं वो दिल को चीर कर रख देने वाली हैं। आइनी शाहिद के हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि हर तरफ जली हुई लाशें पड़ी हुई हैं और जब वो बेदार हुए, वहाँ आइनी शाहिद ने बताया कि जब वो बेदार हुए तो उन पर जलते हुए टुकड़े हर तरफ से ख़ीमों पर गिर रहे थे, जिससे आग जो है वो फैलती जा रही थी और जिसकी वजह से कई फ़लस्तीनी जो है जो पनाहगुज़ीन थे वो शहीद हुए हैं। और इसराइली फ़ौज ने बताया जा रहा है कि वहाँ ऐसे बम गिराए थे जिससे कि आग जो है वो फैलने लग जाती है। कई ख़ीमे उसकी वजह से तबाह हो गए हैं और वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। अफसोस की बात तो यह है कि इतनी सफ़ाकियत के बावजूद मगरबी ममालिक हों या फिर अरब ममालिक हों, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कदम नहीं उठा रहे। सिर्फ मज़म्मती बयानात जारी हो जाते हैं और आजकल की अगर बात करें तो वो भी जो है सुनने को नहीं मिल रहे। बस अल्लाह ही उनकी हिफाजत फरमाए। इस कत्लेआम के दरमियान इसराइल पर दबाव डालने के लिए वो जंग से बाज आ जाए, कुछ मुज़ाहमती तंजीमें जो है इसराइल पर मिज़ाइल हमले कर रही हैं, जैसे कि हिज़्बुल्लाह हो, यमनी हूसी हो या फिर इराक़ से हो या फिर जो हमास तंजीम जो उनके साथ 1 साल से लड़ रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है अब अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जो बाइडन का कहना है कि अब ईरान के मिज़ाइल हमलों के बाद इसराइल को एडवांस एंटी मिज़ाइल सिस्टम जो है वो फ़राहम किया जाएगा, ताकि वो अपना दिफ़ा मज़बूत बनाए, यानी कि एक तरह से वो कत्लेआम को मज़ीद जो है वो जारी रख सके। अमेरिका, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर उसकी बेतहाशा मदद नहीं होती तो इसराइल 1 साल गुजरने के बावजूद ये जंग जारी रखने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन अमेरिका का ये उस पर हाथ है कि वो जो है इस तरह कत्लेआम मचा रहा है और बग़ैर किसी रोक टोक के वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये बात अलग है कि उसे जो नुकसानात हो रहे हैं वो उसे छुपा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की हिमायत जो है वो गज़ा वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल का बाइस बन रही है। और एक तरफ जो है इसराइली हुकूमत गज़ा में जारी कत्लेआम को यरगमालियों की रिहाई से जोड़ रही है, लेकिन रोज़ाना मकबूजा मगरबी किनारे के लोगों को यरगमाल बनाकर उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो किया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को गिरफ़्तार करके उन्हें हरासा किया जा रहा है। कल ही की अगर बात करें तो इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 50 अफराद को मकबूजा मगरबी किनारे से और आसपास के इलाकों से गिरफ़्तार किया है। अब तक की बात करें तो 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में बंद हैं। उनके साथ वहाँ जो गैर इंसानी सलूक किया जाता है उसकी रिपोर्ट जो है वो आए रोज़ सामने आती रहती है, लेकिन उस पर कोई भी मुल्क बात करने को तैयार नहीं है। नहीं उसे इसराइली दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है,
جو کہ ان ممالک کے دوہرے معیار کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ گستاخ یتیم نرسمہانند کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیے گئے گستاخانہ بیان سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہیں اور اب تک اس ملعون کی گرفتاری نہ ہونے سے مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ محض یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ آج یعنی کہ 14 اکتوبر بروز پیر بعد نماز عصر مجلس اصلاح و تنظیم بٹکل کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر کے توسط سے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا جائے گا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے 4:30 بجے منی ودھان سودا میں واقع اے سی آفس کے پاس کثیر تعداد میں پہنچنے کی لوگوں سے وہ گزارش کی ہے، اور کل یعنی کہ 15 اکتوبر بروز منگل پرامن بھٹکل بند کی بھی کال دی گئی ہے، یعنی کہ تمام دکانیں، تمام کاروبار، تعلیمی ادارے، آٹو، ٹیمپو، بلکہ تمام خدمات وہ بند رکھی جائیں گی، اور یہ بند پورے دن بلکہ رات تک وہ جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس بند کو کامیاب بنانے کی تنظیم کے ذمہ داران نے وہ اپیل کی ہے۔ پروٹیسٹ میں آج مجھے بہت امید ہے کل جو ہمارا بند ہوگا ہمارے ہندو بھائی بھی بڑی تعداد کے اندر اس میں شریک ہو جائیں گے اور یہ ثبوت دیں گے آئندہ ان پر بھی کوئی اس طرح کی بات آئے گی ہم سب سے بڑھ کر ان کی فیور میں آئیں گے اور ان کی ڈیفینس میں آئیں گے۔ مسلمان بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آ جاتی ہے، اللہ کے اوپر بات آ جاتی ہے، ہولی قرآن پر بات آ جاتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اب ہمارے آج 3 ڈیمانڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو فوراً اریسٹ کیا جائے، اور اس کی پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کو دوبارہ بھی اگر چھوڑا جائے گا اس سے زیادہ یہ بدماشی کرے گا، بد زبانی کرے گا، ہمارے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جوڈیشنری اور ہوم منسٹری اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے خلاف فوراً کارروائی کریں، اس کی بیان پر اس کو سخت ترین سزا دی جائے۔ تیسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ہم مجلس اصلاح تنظیم کے مادھیم سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا قانون بننا چاہیے کہ آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بات کوئی کسی مذہب کے خلاف، چاہے ہندو مذہب کے خلاف ہو، کرسچن مذہب کے خلاف ہو، سکھ مذہب کے خلاف ہو، جین مذہب کے خلاف ہو، اس طرح کے لوگوں کو بلا مذہب تفریق سخت ترین سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت نہ کرے۔ اتر پردیش میں 10 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں دہلی میں جاری یو پی بی جے پی کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ خبروں کی مانیں تو 10 سیٹوں میں سے بی جے پی 9 پر اور آر ایل ڈی میرپور سے 1 سیٹ پر الیکشن لڑے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنجے نشاد وہ 1 سیٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن بی جے پی نے آر ایل ڈی کو 1 سیٹ کے علاوہ کسی بھی ساتھی کو کوئی سیٹ نہیں دی ہے، اور سنجے نشاد کو منانے کی ذمہ داری پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں کو سونپ دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش کی جن سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں ان میں سے سماجوادی پارٹی کے پاس 5، آر ایل ڈی نشاد پارٹی کے پاس 1 سیٹ تھی، جبکہ بی جے پی کے پاس وہاں کی 3 سیٹیں تھیں۔ لیکن جس طرح سے سماجوادی پارٹی نے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو حیران کیا، اس کو دیکھتے ہوئے ان ضمنی انتخابات کو یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بی جے پی نے 10 میں سے 9 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں حال ہی میں سماجوادی پارٹی نے 6 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ کانگریس 4 سیٹوں پر اپنے امیدوار اس ضمنی انتخابات میں وہ اتار سکتی ہے۔ اور جمعیت علماء ہند نے 3 نومبر 2024 کو دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اجلاس کا مقصد ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا اور آئین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، ساتھ ہی امن، ہم آہنگی اور بھائی چارے اور محبت کی صدیوں پرانی روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ اجلاس میں وقف املاک کی حفاظت پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کی آڑ میں وقف املاک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہماری بیش قیمتی وراثت سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جس کا پردہ فاش کیا جانا ضروری ہے۔ بنگلورو میں صحافی گوری لنکیش کے ملزمان کی رہائی کے بعد ان کے استقبال کی ویڈیو نے ہندوتوادی تنظیموں کی ذہنیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جب سے ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد سے ہندوتوا تنظیموں کے اس عمل پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ دراصل لنکیش قتل معاملے میں جن ملزمین کی رہائی ہوئی تھی، ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے ان کا پھول مالاؤں اور شال سے استقبال کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان ملزمان کے لیے مذہبی رسومات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دریا اثنا مندر میں پوجا بھی کی گئی۔ قاتلوں کے لیے جب اس طرح کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو آپ ایسی تنظیموں کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انہیں پھلنے پھولنے دیا جائے تو پھر یہ ملک کس طرف چلا جائے گا۔ واضح ہو کہ بنگلور کی سیشن کورٹ نے 9 اکتوبر کو گوری لنکیش کے قتل میں شامل 8 ملزمان کی درخواست سے ضمانت منظور کی تھی، جس کے فوراً بعد 11 اکتوبر کو انہیں جیل سے رہا بھی کر دیا گیا۔
اسی سال ستمبر میں بھی 4 دیگر ملزمان کو ضمانت دی گئی تھی۔ گوری لنکیش کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ایک معروف صحافی تھی اور ایڈیٹر تھی جو اپنے بے باک اور حقائق پر مبنی صحافتی انداز کے لیے جانی جاتی تھی، جو ہندوتوادی نظریات کے خلاف جم کر تنقید کرتی تھی۔ پھر انہیں 2017 میں ان کے گھر کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، ہندوتوادی تنظیموں اور فاشسٹ پارٹیوں کی بلاتکاریوں، قاتلوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے۔ یہاں تک کہ بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈران تک بلاتکاریوں کے حق میں ریلیاں کر چکے ہیں، قاتلوں کو پھول مالائیں بھی جو ہے وہ پہنا چکے ہیں۔ اور اب اگر ہندوتوا تنظیموں سے جڑے لوگ ایسے حرکت کرتے ہیں تو پھر کیا تعجب کی بات ہے۔ اتر پردیش کے بہرائچ ضلع میں کل درگا مورتی وسرجن جلوس کے دوران فرقہ وارانہ تشدد میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ ہردی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ماسی تحصیل میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شرپسندوں نے جلوس پر پتھراؤ کر دیا اور گولیاں چلائی۔ جلوس میں استعمال ہونے والا مائک بھی منقطع کر دیا گیا۔ ہندوتوادی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ اقلیتی برادری کے لوگوں نے جلوس میں موسیقی بجانے پر اعتراض کیا، جس کے بعد جھگڑا ہوا۔ حالانکہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس میں گوپال مشرا نامی شخص کسی مقام سے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے مقصد سے سبز جھنڈے کو کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ انہوں نے حکام کو قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اب ایک نیو نارمل سی ہندوستان میں بنتی جا رہی ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، پھر پتھر بازی ہوتی ہے، پھر ہنگامہ ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور شرپسندوں پر لگام کسنے کے بجائے جو ہے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے برسوں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور اب پھر حکومتی بلڈوزر کی کارروائی، یہ پھر الگ ایک اور ظلم ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrohmer.com بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔